تو جو کافر بھائی تھا وہ تکبر کرتا تھا جس کی وجہ سے، اور اپنے بھائی کو شرمندہ کرتا تھا کہ تو نے سارے پیسے ضائع کر دیے نیکی کے کاموں میں لگا کے. تو جب اس کا حال متغیر ہوا، اس کا باغ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اس پر یہ ہوا، تو اس کے بھائی نے اس کو پھر نصیحت کری. اس کے بھائی نے کہا کہ تو کفر کرتا تھا اللہ کے ساتھ، اور پھر یہ کیوں نہ ہوا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اور جب تو اپنے باغ میں آتا تو کیا کہتا؟ تو یہ کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا. یہ کہتا تو تیرا باغ قائم رہتا، مگر تو تکبر کرتا تھا کہ سب کچھ تیرے پاس سے ہے، تیرے ہاتھ میں ہی ہے، تو آج تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو ان دونوں بھائیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتے اپنے نیک بندوں کو. پھر آیت نمبر 60 کی طرف چلتے ہم. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ شروع ہو گیا. اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے سنگم پر، یا چلتا ہی رہوں مدتوں. اچھا اب کیا ہوا یہاں؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے علم لدونی سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے. علم لدونی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ جو ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اس کو بس ایک سمپل ڈیفینیشن یا اپنی ذہنی سوچ کے حساب سے ہم اتنا سمجھ لیں کہ ہمیں لگتا ہے بظاہر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن در حقیقت رب نے ہمارے لیے اس میں اچھائی رکھی ہوتی ہے. بظاہر بندے کو نظر آ رہا تھا نہیں میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے ہاں اس وقت جو ہوا تھا آج دیکھتا ہوں تو وہ اچھا ہوا ہے. یہ علم لدونی. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری یا اللہ میں علم لدونی سیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا ہمارے بندے خضر کے پاس، وہ تجھ کو علم لدونی سکھائے گا. اچھا یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنے کلیم کو تو کہہ رہا ہے ہمارے بندے خضر کے پاس جا، وہ تجھے علم لدونی سکھائے گا. اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جتنا چاہا آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے. حبیب کو اللہ علم خود سکھا رہا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن کا علم سکھایا. یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، اور اپنے کلیم کو کہہ رہا ہے کہ خضر کے پاس جاؤ، خضر آپ کو علم دیں گے. یہ مقام کلیم ہے اور وہ مقام حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ آپ جاؤ، وہاں تمہیں خضر ملیں گے، ہمارے بندے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کا یہ لقب تھا، کنیت ان کا یہ لقب تھا خضر. ان کا اصل نام جو تھا ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ ان کا اصل نام. کہتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد کر لے گا اور ان کے نام کو کسی بھی مشکل کے وقت پڑھے گا، یاد کر لے گا، اللہ پاک اس پر مشکلیں آسان کریں گے. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے. تو اب حضرت خضر کے پاس بھیج. اچھا خضر کیوں کہا؟ خضر قدرہ، خا دا دعاد را، یہ سبز کو کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ سبز پوشاک پہنتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام گرین ڈریس پہنا کرتے تھے، اور بعض کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام جہاں قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ سبزہ ہو جاتا تھا، اس لیے خضر کہا جاتا ہے ان کو، حضرت خضر علیہ السلام کو. تو اب حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات کا اللہ نے کہا اور بتا بھی دیا کہ خضر آپ کو اس وقت ملیں گے، اس جگہ ملیں گے جو مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہیں، 2 دریا جمع ہوتے ہیں، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے اور کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں اور مدتوں چلتا رہوں گا. یہ وہ جگہ تھی. یہ جگہ کہاں ہے اس کا محل وقوع بھی جان لیں، روم اور فارس، اس کے 2 دریا ملتے تھے. اور اس مقام کے تعلق سے اور بھی اقوال ملتے ہیں. روم اور فارس کے سنگم پہ یہ جگہ ہے، 2 دریا جہاں ملتے ہیں، تو اور اقوال بھی ہیں. تو یہ وہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت خضر سے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. تو اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، اس سفر نے تھکا دیا ہے تو میں آرام کرتا ہوں. آپ نے اپنے غلام کو یہ کہہ دیا اور آرام کرنے لگے.
اتنے میں اب کیا، حضرت موسیٰ اپنے ساتھ پکی ہوئی مچھلی لائے تھے، تو وہ مچھلی نے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ ایسا ویسا دیکھو تو مجھے ضرور بتانا، تو مچھلی جو ہے دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی. پکی ہوئی مچھلی عقل کے خلاف بات ہے، دریا میں چھلانگ لگائی اور اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی. اب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ مجھے بتانا، وہ سو رہے تھے، غلام نے بتایا نہیں، جب اٹھے تو یاد بھول گئی. تو اب جب وہ آگے چلے، کچھ آگے چلے، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہمیں بھوک لگی اس سفر سے، تھک گئے، کھانا لاؤ. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ وہ جو مچھلی تھی اس نے جب آپ سو رہے تھے تو دریا میں عجیب سا راستہ، عجیب طریقے سے راستہ بنایا اور نکل گئی، اور مجھے یہ بتانا بھول ہی گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ارے وہی تو مقام تھا جہاں خضر سے ہم نے ملاقات کرنی تھی، چلو واپس چلتے. پھر واپس چلے اور وہاں ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آنے کا مقصد بیان کرا کہ میں اس لیے آؤں، اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے علم لدونی سیکھوں گا. علم لدونی، آپ نے ایک لفظ قرآن میں پڑھا ہوگا، مل لدن کا، ہم نے اپنے پاس سے عطا فرمایا، مل لدن کا، اسی سے یہی علم لدونی، اپنے پاس سے، یعنی اللہ اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے. تو کہا کہ آپ، حضرت خضر نے فرمایا آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے، آپ سوال پوچھیں گے، اور سوال پوچھنا میرے ساتھ رہنے میں الاؤ نہیں ہے، سوال نہیں پوچھیں. پہلے آپ وعدہ کریں آپ سوال نہیں پوچھیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں آپ سے سوال کوئی نہیں پوچھوں گا، آپ کے ساتھ رہ کر سیکھوں گا. تو حضرت خضر نے کہا چلیں. اب یہ چلتے ہیں تو جب آگے چلتے ہوئے جاتے تو ایک کشتی میں دریا آتا ہے، تو کشتی والے ان کو ملتے ہیں. کشتی والے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستیاں ہیں، مقرب ہستیاں ہیں، ان کو بغیر کرائے کے وہ اپنی کشتی میں بٹھا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے جہاں دریا پار جانا ہے ہم آپ کو اتار دیں گے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سوار ہو گئے. کشتی جب ایک مقام خاص سے گزرنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھے بغیر رہ نہ سکے، حضرت یہ کیا کرا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کری، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے لے کے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا. حضرت خضر نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اب میں نہیں سوال کروں گا، یہ میں نے آپ سے کر لیا، میں اب آگے سوال نہیں کروں گا. اب یہ یہاں سے جب کشتی سے اترے ہیں تو پھر آگے چلنا شروع کر دیا. آگے چلتے جا رہے ہیں تو دیکھا چند ایک بچے کھیل رہے ہیں. حضرت خضر نے ایک بچہ تھا بہت صحت مند اور خوبصورت، اس کو پکڑا، اسے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا حضرت یہ کیا کرا آپ نے؟ ایک جان کو بغیر کسی جان کے عوض آپ نے قتل کر دیا، یہ تو بہت برا کام ہے. حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے تو آپ مجھ سے جدا ہو جائیں. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اب میں نے آپ سے کوئی سوال کرا تو پھر آپ مجھے بے شک اپنے سے جدا کر دیجیے گا. یہاں ایک بات پیچھے رہ گئی، جب کشتی والوں نے کشتی میں سوار کرا تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر بیٹھے تھے. حضرت موسیٰ نے بتایا تھا کہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں اللہ کے حکم سے. تو ایک چڑیا آ کے کشتی کے کونے پر بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لیے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ جانتے ہیں اس چڑیا نے پانی کے چونچ میں جو پانی کے چند قطرے لیے ہیں، میرا اور آپ کا علم چاہے کتنا بھی بڑھ جائے اللہ کے علم کے سامنے صرف یہی ہے جتنا چڑیا کے چونچ میں پانی کے چند قطرے آئے. چڑیا نے پانی کے چند قطرے لیے لیکن دریا اور سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ کا علم ایسا ہی ہے. اچھا اب کیا ہوا جب تیسری بے بات ہوئی کہ تیسرا سوال آپ نہیں پوچھیں گے، نہیں تو آپ کی اور میری راہیں جدا ہو جائیں گی. اب یہ چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچے. یہ بستی کس کی تھی؟ بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت موسیٰ ہیں تو بنی اسرائیل کے کوئی قبیلہ تھا، ان کی بستی تھی. بہت بخیل اور مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، بہت کنجوس لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان لوگوں نے بھوک لگی تھی، کھانا طلب کرا تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا. اور یہ بات میں آگے تھوڑی سی بڑھانا چاہوں گی کہ یہ بنی اسرائیل کو آج بھی یہ آیت پڑھنے پر بڑی شرم آتی ہے. جب یہ آیت سنتے ہیں اور قرآن میں اس آیت کی موجودگی انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی شرم آتی، کیونکہ یہ بنی اسرائیلی تھے اور بخیل مشہور ہو گئے کہ یہ اتنے بخیل تھے کہ پیغمبروں نے ان سے کھانا طلب کرا کہ مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانا دو، تو انہوں نے صاف ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. تو یہ حجاج بن یوسف کے پاس آئے تھے.
حجاج بن یوسف کو کہا تھا کہ ہم سے، جب ان کو یہ کام حجاج بن یوسف کے ذمے لگایا گیا کہ قرآن پاک میں اعراب لگاؤ، زبر زیر پیش کھڑی حرکات، یہ اعراب لگائیں تاکہ جو اجمی لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھنا آسان، عربی تو بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں لیکن اجمیوں کو اعراب کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنے کی سہولت ہوتی، تو اعراب لگاؤ تاکہ اجمیوں میں بھی قرآن ہے تو اجمیوں کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا تھا کہ اعراب لگوائے تھے یا اعراب لگائے تھے۔ اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ حجاج، جہاں سورہ کہف میں وہ آیت آئی ہے کہ جب وہ بستی والوں کے پاس پہنچے اور بستی والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، تجھے بس ایک لفظ بدلنا، ایک حرکت بدلنی ہے کہ تو انکار ہٹا دے، اور بستی والوں نے ان کی ضیافت کی، کیونکہ وہ آیت جب بھی پڑھی جاتی تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کے اشرفیوں کے تھیلے کو ٹانگ ماری اور پھینک دیا، یہ لے جاؤ اپنی دولت، مجھے نہیں چاہیے، خدا کی قسم میں اللہ کے کلام میں ایک نقطہ بھی نہیں بدلوں گا۔ اس نے یہ ایک اچھا کام کرا تھا حجاج بن یوسف۔ تو بہرحال تو وہ بستی والوں سے جب کھانا طلب کرا کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو کھانا مسافر کا بھی حق ہوتا ہے، مہمان کا بھی حق ہوتا ہے، تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب یہ وہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کی ایک گھر جو بستی کے کونے پر تھا، اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ گر پڑے گی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر کے اس کو مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے عوض لے سکتے تھے، ان بخیل لوگوں سے اس پر بدلے کچھ طلب کر سکتے تھے، انہوں نے تو ہمیں کھانے سے انکار کر دیا دینے سے، تو آپ نے لے کے ان کی ایک دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا بس موسیٰ، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم ساتھ نہیں چلیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہ کر پائیں گے، لیکن آپ نے کہا کریں گے، لیکن آپ صبر نہ کر پائے۔ اب میں اور آپ جدا ہو رہے ہیں، لیکن جن باتوں پر آپ نے سوال اٹھائے تھے وہ آپ کی الجھنیں میں ضرور دور کروں گا۔ اور وہ پہلا سوال یہ تھا کہ میں نے کشتی میں جو سوراخ کر دیا تھا، اصل میں وہ کشتی چند بھائیوں کی تھی جن کے ایک دو بھائی معذور تھے، اور یہ بھائی محنت کر کے ان بھائیوں کے لیے بھی روٹی روزی لے کے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے، لیکن آگے جس علاقے سے اس کشتی کا گزر ہونا تھا، اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی پر ظالمانہ قبضہ کر کے اس کے مالکوں سے چھین لیتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کشتی کو عیبدار بنا دیا کہ یہ بھائی اپنے مفلوج بھائیوں کی اور معذور بھائیوں کی کفالت کرتے ہیں، تو ان کے پاس سے کشتی بھی چلے گی تو یہ ان کے لیے کیا کریں گے، اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا وقتی طور پہ، تاکہ وہ بادشاہ عیبدار کشتی دیکھ کر ان سے نہ چھینے۔ اور کہا رہا دوسرا مسئلہ، جو میں نے اس لڑکے کو قتل کرا تھا وہ بھی میں نے ناحق نہیں قتل کرا تھا، یہ اللہ کے اذن سے قتل کرا تھا۔ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ماں باپ اتنی محبت کرتے تھے، بہت عرصے بعد یہ ہوا تھا، اتنی محبت کرتے تھے، اور مجھے یہ پتہ چلا تھا اللہ تعالیٰ کے اس سے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی محبت کو اتنا وہ کرے گا کہ ماں باپ اس کی وجہ سے کفر و شرک میں چلے جائیں گے۔ اولادوں کی محبت بھی آزمائش ہوتی ہے نا، اور فتنہ ہوتی، تو کہا اس لیے میں نے اس لڑکے کو بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے اذن سے قتل کرا۔ اب اس لڑکے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بہت سارے نیک بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو کہا یہ تھا دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ جو بستی والوں کی جو دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اور وہ میں نے سیدھی کر کے مضبوط کر دی، وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ دیوار کے مالک دو یتیم بچے تھے جن کے والد بہت نیک آدمی تھے، اور یہ بچے بھی بہت نیک تھے، اور ان بستی والوں سے ان کی طبیعتیں اور مزاج مختلف تھے۔ تو ان کو اب یہ تھا کہ جو بستی والے اتنے بخیل ہیں، جو مہمانوں کو مسافروں کو کھانا نہیں دیتے، ان کے والد نے مرتے وقت اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ رکھ کے اس پہ دیوار تعمیر کر دی تھی کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بخیل بستی والے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے اور ان کو نہ دیتے۔ میں نے اس لیے اس دیوار کو واپس تعمیر کر کے سیدھا کر دیا تاکہ بچے جب سمجھدار ہوں تو اپنا مال یہاں سے نکال لیں اور ظالم بستی والے اس مال کو غصب نہ کریں۔ یہ تھا وہ 3 سوال جس پر آپ صبر نہ کر سکے، لہٰذا اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں
اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بظاہر ہمیں بڑے برے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں جو، جیسے بسا اوقات بعض بڑی بزرگ خواتین کہتی ہیں چلو نقصان ہو گیا، اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے محفوظ رکھا. تو یہ حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم آنے والے کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ بیان کرتے کرتے ہم 16ویں پارے پہ پہنچ گئے الحمدللہ. آگے بس اب حضرت ذوالقرنین کی بات ہوگی آیت نمبر 83 میں، اور دریافت کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق کے بارے میں، جواب دیں کہ میں ابھی ظاہر کر دیتا ہوں تم پر ذوالقرنین کا واقعہ. ذوالقرنین قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، اور ذوالقرنین کو تدبیر اور رائے اور اسباب پر تصرف کرنے کی قدرت بخشی گئی تھی. اس کو کیا تھا، دیکھیے ہر انسان کو تدبیر، کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تدبیر نہیں آ رہی، کس تدبیر سے کریں یہ کام آسان ہو جائے، رائے، اپنی رائے دو. کبھی کبھی ذہن میں وہ رائے نہیں ہوتی ہماری، کیا دیں مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علوم دیے تھے، تدبیر بھی بہترین اور رائے بھی باکمال، اور اسباب کا تصرف. یعنی ہم دیکھیں نا، ایک اگر آپ لوگوں نے بچپن میں جنہوں نے غالباً سندھ بورڈ سے پڑھا ہے تو اس میں ایک اردو کی کتاب میں، مجھے یاد نہیں کون سی کتاب، اس میں ایک چیپٹر آتا تھا کوئی چیز بیکار نہیں، اور اس میں بہت چیزوں کی وہ ایک بتائی جاتی، کون سی چیز پرانی رتی، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، پرانے ٹین کے ڈبے، پرانی بوٹلز کس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کو بھی یہ تصرف یعنی اسباب پر تصرف کرنے کی قدرت بخشی تھی، ہر چیز کو اس تصرف میں یعنی استعمال میں لاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو عطا فرمایا تھا. یہاں تک کہ اب آگے جو ایک عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے، بادلوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، بادلوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور اسباب کی فراوانی دی گئی تھی، اسباب بھی خوب دیے تھے. دیکھیں کبھی ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہوتے، ہم گھٹ کر رہ جاتے ہیں کیسے کریں، اسباب ہی نہیں ہے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی ان کو خوب فراوانی دی تھی، اور ان کو ایسا نور بخشا کہ وہ رات اور دن کو ایک جیسا ہی دیکھتے تھے. ایسا نور اللہ نے عطا فرمایا تھا ذوالقرنین کو کہ رات اور دن میں یکساں دیکھا گیا. ہمیں رات میں چیزیں نہیں، اندھیرے میں کیا ہے نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا تھا ذوالقرنین کو کہ رات اور دن کو یکساں دیکھتے تھے، برابر دیکھتے تھے، اور زمین کے سفر ان کے لیے آسان کر دیے تھے. ہر جگہ جاتے تھے، مشرق مغرب، راستے ان کے لیے ہموار کر دیے تھے. ہموار رستوں میں سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا، تو راستے بھی ہموار کر دیے تھے. یہاں تک کہ وہ ابر پر یعنی بادل پر سوار ہو کر جہاں جی چاہتا جاتے تھے، بادل پر سوار ہو کر جہاں جی چاہتا تھا جاتے تھے. چنانچہ جس دن روم سے نکل کر مصر کو فتح کرا، فتوحات بڑی تھی ان کی، روم سے نکل کر مصر کو فتح کرا اور حبشیوں سے لڑ کر ان پر غالب ہوئے، تو اب مغرب کا قصد کیا، مغرب کی جانب کا ارادہ کیا. تو اب کیا ہے، اب یہاں جو یہ واقعے کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین کا، یہ مغرب کا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اسی سے آگے جو قصص بنتے ہیں، واقعات بنتے ہیں. مغرب کا ارادہ کرا اب، اور آیت نمبر 85 میں کیا آیا، تو پیچھے گئے وہ ایک راستے کے. کون سی طرف؟ مغرب کی طرف پیچھے گئے ایک راستے کے. اب یہ راستہ کون تھا؟ یہاں انہیں کچھ لوگ ملے، کوئی قوم ملی، اور انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، وہ سب چیزیں کھا جاتے ہیں، دریاؤں کے پانی پی جاتے ہیں، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں یاجوج ماجوج. اچھا یاجوج ماجوج کس سے تھے؟ ان کا جو ہمیں ملتی ہے جو کس کی اولاد میں سے تھے؟ یاجوج ماجوج ایک قول کے مطابق یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح کے 3 بیٹے جو کشتی میں اگر یاد ہوگا سوار تھے، سام، حام اور یافس. سام سے عربی النسل، حام سے سیاہ فام، اور یافس سے چپٹے نقوش والے لوگ. تو یہ یافس بن نوح کی اولاد کے 2 قبیلے یاجوج اور ماجوج 2 قبیلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اس میں یہ 2 قبیلے تھے. تو کہا کہ اتنا ہمیں ستاتے ہیں، تو ذوالقرنین نے کہا کہ چلو تم میری مدد کرو. انہوں نے پھر جو فولادی پلیٹیں تھیں ان کو پگھلایا، اور پگھلا کے خوب دیواریں بنائی، اور تانبے سے ان کو جوڑا، تانبے کے چشمے سے
تانبے سے اسے جوڑتے چلے گئے اور اونچی دیوار بنا دی تاکہ اب یاجوج ماجوج تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تم سے لڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ دیوار بلند بنائی، اور اس دیوار کی بلندی 200 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ بلندی 200 گز اور چوڑائی 50 گز تھی اس دیوار کی جو انہوں نے بنائی تھی۔ اور یاجوج ماجوج، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار میں آتے ہیں، اس کو کھرچتے ہیں، چھیلتے ہیں، سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب شام ہوتی تو چلے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں تو وہ جتنا کھرچا اور چھیلا ہوتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ کہیں گے انشاءاللہ کل تو ہم اس کام کو کر ہی لیں گے، اور پھر آئیں گے اور پھر وہ سوراخ کر کے دنیا میں نکلیں گے۔ اور کہا تم انہیں ایسا دیکھو گے جب یہ دنیا میں نکلیں گے دیوار کو پار کر کے، جیسے ہر بلندی سے پانی تیزی سے نہیں آتا، پانی کا بہاؤ بلندی سے پانی نیچے کو آتا ہے تو اتنی تیزی سے تمہیں جیسے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر بلندی سے اترتے ہوئے اتنے لوگ ہوں گے، یہ اتنے لوگ ہوں گے، ہر بلندی سے گزریں گے، ہر چیز جو رستے میں آئے گی کھا جائیں گے، جانور کیا چیز، ہر چیز کھا جائیں گے، اور پھر دریاؤں سے گزریں کیونکہ دریا کے دریا سوکھ جائیں گے، اتنا پانی پیئیں گے کہ تم لوگ کہو گے کبھی اس جگہ دریا ہوتا تھا۔ تو یہ یاجوج ماجوج ایسے آئیں گے، اور ہر اس طرح کر کے پھر یہ فتنے میں مطلب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کی، اور یہ ان کی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ پھر یہ کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے، کیونکہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، ساتھ مومنین ہوں گے آپ کے، جب آپ واپس آسمان سے اتریں گے اب تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کوئی ایسے زخم ہو جائیں گے جس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ مر جائیں گے، اور پھر زمین پر کیونکہ اتنی تعداد ہوگی، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ زمین پر تعفن پھیل جائے گا، بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، جو لمبی گردنوں والے پرندے ہوں گے، لمبی چونچوں والے، وہ ان کی جو باقیات یا جسم ہوں گے ان کو اٹھا کے جہاں اذن ربی ہوگا وہاں ڈال آئیں گے۔ لیکن چونکہ تعفن پھیلا، جب کوئی چیز آپ دیکھیں کبھی کوئی جانور مرتا ہے، بلی مرتی، کتا مرتا ہے روڈ پہ، تو اس کی کھال بدبو رہ جاتی ہے نا، اگر اٹھا کے بھی تو اس جگہ سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے نا، یا کہیں کوئی چوہا مر جائے، کوئی چھپکلی مر جائے اور کچھ دن بعد پتہ چلے تو اس جگہ سے بدبو آتی، بڑی چیزیں ڈالنی پڑتی بدبو کو زائل کرنے کے لیے۔ تو کیا کہ اس کو اٹھا کے تو لے جائیں گے، لیکن وہ جو تعفن زمین پہ جمع ہوگا ان کا وہ بہرحال ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے پوری زمین دھل جائے گی۔ تو یہ آج ہماری الحمدللہ سورہ کہف بھی اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی، اور ہم 16ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ آگے بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد اور اس کا فضل و کرم شامل حال رہا تو ہم مکمل انشاءاللہ اسے کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنۃ مع الابرار، ربی یسر ولا تعسر، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، انی مغلوب فانتصر، اللہم اجرنا من النار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا، جتنا سنا، تیری رحمت، تیری عطا، تیرے فضل و کرم کے ساتھ
مولا تیری رحمت، تیرا فضل و کرم، تیری رضا نہ ہوتی تو ہم ایک نقطہ نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے۔ یا اللہ یہ سب تیرا فضل و کرم ہے، تیری عطا کردہ نعمت ہے۔ اے پروردگار مہربان، ہم اسی طرح تیرے ذکر کی محفلوں میں، تیری بات کی محفلوں میں، تیرے کلام کی محفل میں، تیرے رسول کے ذکر کی محفلوں میں، تیرے نیک بندوں کی ذکر کی محفلوں میں، تیرے نفوس قدسیہ کی ذکر کی محفلوں میں مشغول اور مصروف رکھنا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں فضول گوئیوں سے بچانا، ہمارے زبانوں سے پاک کلمات جاری کر دینا، ہمارے سینوں میں قرآن کا نور ڈال دے، قرآن کا نور ہدایت ڈال دے۔ یا اللہ اس قرآن کے احکامات پر نہ صرف ہم خود عمل کریں بلکہ اپنے بچوں سے بھی عمل کروائیں تیری رضا اور رحمت کے ساتھ۔ اور یا اللہ یہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ رب کریم ہمارے سینوں کو قرآن کے علوم کے لیے کھول دے میرے مولا، ہمارے سینوں کو دین اسلام کے علم کے لیے کھول دے میرے مولا، ہمارے سینوں کو سنتوں کے علم کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعاؤں کے لیے کھول دے، انہیں یاد کرنے کے لیے کھول دے میرے مولا۔ یا اللہ رب کریم، یا الہی العالمین، یا اللہ دلوں میں جو دنیاوی محبتیں ہیں، دنیاوی سوچیں ہیں، دنیا داری ہے، یا اللہ دلوں سے نکال دے اور دلوں میں فکر آخرت ڈال دے، فکر قبر ڈال دے، تیری رضا ڈال دے، تیرے محبوب کی محبت ڈال دے، تیرے نیک بندوں کی محبتیں ڈال دے میرے مولا۔ یا اللہ رب کریم، یا الہ العالمین، بیماروں کو شفاء کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگستوں کی روزی فراخ کر دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت والا کر دے، بے نکاحوں کو نیک جوڑ عطا فرما دے میرے مولا، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں ان کو صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اولادوں کو آزمائش نہ بنانا، مال کو آزمائش نہ بنانا۔ یا اللہ اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے مال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ یا الہی العالمین ہم سب کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما، ہماری معلمات کو صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کے نصیب بلند کر، ان کے رزق روزی میں خیر و برکت ڈال دے، ان کی حفاظت فرما میرے مولا، یہ خیر کے ساتھ آئیں، خیر کے ساتھ جائیں، تیرے دین کے کاموں کے لیے نکلی مولا، ان کی حفاظت فرما پاک پروردگار، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری معلمات کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ رب کریم ناگہانی سے بچا لے، بری نگاہوں سے بچا لے یا اللہ، یا الہی العالمین برے لوگوں سے بچا لے، بری محفلوں سے بچا لے، بری سنگتوں سے بچا لے، ہر طرح کی برائی سے بچا، ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے، پاکستان میں یا اللہ امریکہ نواز، پاکستان کو امریکہ نواز حکمرانوں سے بچا، امریکہ کی غلامی والے حکمرانوں سے بچا، پاکستان کو آقا کے غلام حکمران عطا فرما، امیر المومنین عطا فرما، خلیفۃ المسلمین عطا فرما، ایسے حکمران عطا فرما جو کہ عالم دین ہوں یا اللہ، دین کا علم جانتے ہوں، دین پر نہ صرف عمل کرتے ہوں بلکہ عمل کرواتے بھی ہوں یا اللہ، ایسے حکمران بھیج دے، ہمیں امریکہ سے ڈرنے والے حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہوئی یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔